صحت بنانے کے سفر پر رواں دواں ہونے لگے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ تھوڑا انتظار کا بھی حوصلہ پیدا کریں. یہ نہ ہو کہ آپ ایک آدھ دن کے اندر ہی چاہیں کہ صحت بن جائیں. قدرت کے نظام کے اندر ایسی چھلانگ کوئی نہیں ہے، بلکہ فطرت کا سارا نظام تدریج کے اصول پر چل رہا ہے. ڈیئر آڈینس، السلام علیکم. ہیلدی لائف سیریز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے جسمانی صحت کی اہمیت. گزشتہ لیکچر میں ہم نے شخصیت کے مختلف حصوں کا تعارف کراتے ہوئے بتایا تھا کہ سب سے پہلے انسان کا جسم آتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ شخصیت اگر ایک عمارت ہے تو جسم اس کی پہلی منزل ہے اور ذہن اس کے اوپر دوسری منزل ہے اور روح اس کے اوپر تیسری منزل ہے. اب اگر کسی عمارت کی پہلی منزل ہی صحیح نہیں ہوگی، وہ اتنی مضبوط نہیں ہوگی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسری اور تیسری منزل بھی پھر اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی ہیں. لہٰذا جسمانی صحت سر فہرست ہے، سب سے پہلے ہے جس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے. آپ نے ایک مقولہ عام سنا ہوگا، اے ہیلدی مائنڈ از ان اے ہیلدی باڈی، کہ ایک صحت مند جسم کے اندر ہی صحت مند ذہن ہوتا ہے. یعنی ذہن کو صحت مند رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے نیچے پھر جو جسم ہے جس کا وہ حصہ ہے وہ بھی انسان کا صحت مند ہو. لہذا دنیا کے اندر آپ نے جتنی بھی کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، خواہ ان کا تعلق دنیا سے ہے اور خواہ ان کا تعلق دین سے ہے، آخرت سے ہے، دونوں صورتوں کے اندر ضروری ہے کہ آپ کی جسمانی صحت اچھی ہو، کیونکہ جسم کے ذریعے ہی آپ نے سارے کام سر انجام دینے ہوتے ہیں. علامہ کہتے ہیں، وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. کہ جو شخص چاہتا ہے حق کے لیے بھی مرنا چاہتا ہے تو پہلے کم از کم جسم کے اندر اتنی جان تو ہونی چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکے. لہذا یاد رکھیے گا کہ صحت کی قیمت پر کوئی بڑی سے بڑی کامیابی جو آپ حاصل کر رہے ہیں وہ آپ خسارے کا سودا کر رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں، کسی معاملے کے اندر اتنا مشغول ہوتے ہیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کہ وہ معاملہ تو پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس عرصے میں وہ صحت کے تقاضوں کو جب مسلسل اگنور کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی صحت ختم ہو چکی ہوتی ہے یا بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے. ایسی غلطی ہمیں کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم صحت کی قیمت کے اوپر کوئی کام کر رہے ہوں. قرآن مجید کے اندر جسمانی صحت کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بہترین کارکن وہ ہے کہ جس کے اندر دو خوبیاں پائی جا رہی ہیں. نمبر ایک جسمانی طور پر قوی ہو، مضبوط ہو، اور نمبر دو اس کے اندر امانت اور دیانت کا پہلو پایا جا رہا ہو. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا نے فرمایا کہ المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف، کہ جو کمزور مومن ہے اس کی نسبت جو قوی مومن ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کے بھی کچھ مارکس ہیں کہ انسان جسمانی طور پر مضبوط ہو، صحت مند، تندرست ہو. حضور علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ بے شک خیر دونوں میں ہیں. جو بھی بندہ اچھے کام کر رہا ہے، خواہ وہ کمزور بھی ہے جسمانی طور پر، خیر اس میں بھی ہے اور خیر اس میں بھی ہے، مگر آقا نے فرمایا کہ وہ جو قوی ہے نا، طاقتور، وہ زیادہ اللہ کو احب ہے، زیادہ محبوب ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق لوگوں کی اکثریت خسارے میں رہتی ہے کہ ان کی قدر نہیں کر پاتی. فرمایا ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے. تو یہاں بھی صحت کو ایک نعمت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ ماسورہ دعائیں دیکھیں حضور علیہ السلام کی تو ان دعاؤں میں بھی آپ کو کئی دعائیں ایسی نظر آئیں گی جن میں حضور علیہ السلام جسمانی صحت کو بھی مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور صحت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں انگریزی کے اندر ایک مقولہ ہے، ہیلتھ از ویلتھ، کہ صحت دولت ہے. میں کہتا ہوں اس کے اندر تھوڑی سی امینڈمنٹ ہونی چاہیے. ہیلتھ از دی ویلتھ، صحت ہی دولت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت آپ کے پاس صحت ہے. اور صحت کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ صحت کا بننا یا بگڑنا یہ کوئی ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے کہ ایک آدھ دن میں یہ بگڑ جائے گی یا ایک آدھ دن میں سنور جائے گی. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. آپ دیکھیں سال ہا سال تک
ہم صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں، نتیجہ فوراً سامنے نہیں آتا ہے، کئی سالوں کے بعد یا کافی مدت کے بعد جا کر اس کے نتائج کسی نہ کسی شکل میں نکلتے۔ اسی طرح اگر آپ صحت بنانے کے سفر پر رواں دواں ہونے لگے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ تھوڑا انتظار کا بھی حوصلہ پیدا کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک آدھ دن کے اندر ہی چاہیں کہ صحت بن جائیں۔ قدرت کے نظام کے اندر ایسی چھلانگ کوئی نہیں ہے، بلکہ فطرت کا سارا نظام تدریج کے اصول پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔